اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں اور ان ایام کے مد نظر ہم آپ کی خدمت میں آج کی یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم آپ سے بیان کریں گے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہارون عباسی کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا، اور امام نے کس طرح ہارون عباسی کو لاجواب کیا تھا۔ لہٰذا اس مناظرے کی رودات کے لیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ائمہ معصومین علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا اس کے ذریعے ہر سوال کا جواب صحیح، کامل اور سوال کرنے والے کی عقل و ادراک کے مطابق دیا کرتے تھے، اور جو شخص بھی ان حضرات سے مناظرہ یا علمی بحثیں کرتا تھا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنی عاجزی اور شکست کا اقرار کر لیتا تھا، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے علم و افکار کی وسعت نیز علوم و معارف پر ان کا بھرپور و کامل احاطے کا اعتراف کرنے لگتا تھا۔ اسی طرح ہارون رشید امام علیہ السلام کو مدینے سے گرفتار کر کے بغداد لے آیا اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بحث و گفتگو اور مناظرے کا اہتمام کیا۔ ہارون نے امام کو دربار میں بلوایا اور ان کی طرف رخ کر کے کہا، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ایک مدت سے موجود ہیں، اور ابھی تک ان سوالوں کو کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا میرے سوالوں کے جوابات صحیح اور سچے طریقے سے بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا، اگر مجھے بیان کرنے کی آزادی ملی تو جو کچھ میں جانتا ہوں تمہارے سوالوں کے متعلق بیان کروں گا۔ ہارون رشید نے کہا، آپ کو بیان کرنے کی آزادی ہے، جو چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر ہارون نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ اولاد ابو طالب، ہم اولاد عباس سے افضل و برتر ہیں، در حالے کہ ہم اور آپ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ ابو طالب اور عباس دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، ہم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تم لوگوں سے زیادہ نزدیک ہیں۔ ہارون نے کہا، وہ کس طرح؟ امام نے جواب میں فرمایا، اس لیے کہ ہمارے جد ابو طالب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ایک ہی ماں اور باپ سے تھے، لیکن عباس صرف باپ کے رشتے سے بھائی لگتے تھے۔ ہارون نے کہا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف آپ میراث پائیں گے، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی اس وقت ان کے چچا عباس یعنی ہمارے جد زندہ تھے، لیکن ان کے دوسرے چچا ابو طالب علیہ السلام یعنی آپ کے جد انتقال کر گئے تھے، اور یہ واضح ہے کہ جب تک چچا زندہ ہیں اس وقت تک بھتیجے کو میراث نہیں ملے گی۔ امام علیہ السلام نے کہا، کیا مجھے بیان کرنے کی کھلی چھوٹ ہے؟ ہارون نے کہا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کو بیان کرنے کی کھلی چھوٹ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ اور بیوی و شوہر کے علاوہ کسی کو میراث نہیں ملے گی، اور اولاد کے ہونے کی صورت میں چچا کے لیے قرآن اور حدیث میں بالکل کوئی میراث ثابت نہیں ہے۔ بس جو لوگ چچا کو میراث کے مسئلے میں باپ کے حکم میں قرار دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کے چچا عباس کو میراث نہیں ملے گی۔ ناظرین، پھر ہارون نے کہا، آپ سے ایک سوال اور بھی ہے کہ آپ حضرات کیوں اجازت دیتے ہیں کہ لوگ آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کریں اور کہیں کہ آپ اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ آپ لوگ اولاد علی میں سے ہیں؟ امام نے جواب میں فرمایا، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں
اور تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا تم انہیں اپنی لڑکی دو گے؟ ہارون نے کہا سبحان اللہ، کیوں نہیں دوں گا، بلکہ میں تو اس صورت میں تمام عرب، عجم اور قریش پر فخر بھی کروں گا۔ اس پر امام نے ارشاد فرمایا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائے تو وہ میری لڑکی سے شادی کی خواستگاری نہیں کریں گے اور میں بھی انہیں اپنی لڑکی نہیں دوں گا۔ ہارون نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا چونکہ وہ ہمارے والد اور جد ہیں لیکن تمہارے باپ نہیں ہیں، لہٰذا میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند کہہ سکتا ہوں۔ ہارون نے کہا آپ لوگ کیوں خود کو ذریت اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں جبکہ اولاد و ذریت لڑکے کی طرف سے شمار ہوتی ہے نہ کہ لڑکی کی طرف سے؟ امام نے فرمایا مجھے اس سوال کے جواب سے معاف رکھو۔ ہارون نے کہا نہیں، آپ جواب دیجئے اور قرآن سے دلیل دیجئے۔ اس پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 84 تا 87 تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے، اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا، اور پھر ان کے باپ، دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ ناظرین، یہ آیات تلاوت فرمانے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون سے فرمایا اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس آیت میں عیسیٰ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و اولاد میں شمار کیا گیا ہے، کیا وہ باپ کی طرف سے منسوب ہیں یا ماں کی طرف سے؟ ہارون نے کہا قرآن کے ثبوت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ امام نے فرمایا ہاں، وہ ماں کی طرف سے اولاد میں شمار کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم بھی اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کیا دوسری آیت بھی تمہارے لیے پڑھوں؟ ہارون نے کہا پڑھیے۔ امام نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس آیت کی تلاوت فرما کر امام نے ہارون عباسی سے فرمایا اے ہارون، کسی شخص نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مباہلے میں علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں، لہٰذا آیت میں جن بیٹوں کا ذکر ہوا ہے اور رسول اکرم جن کو ساتھ لے کر گئے ہیں وہ حسن و حسین علیہم السلام ہیں، اس کے باوجود کہ یہ دونوں حضرات اپنی والدہ کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں۔ ناظرین، اس مناظرے کے بعد ہارون عباسی کے پاس ایسا کچھ نہ بچا کہ وہ مزید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حجت بازی کرتا، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا اور دربار برخاست کر دیا۔ ناظرین، آپ یہ مناظرہ عیون اخبار الرضا، احتجاج تبرسی اور بہار الانوار میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کی آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ترویج علوم آل محمد میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔
ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔